السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 15۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے بنا وقت کو ضائع کریں، ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم اپنے آفس روم کے بنے گلاس وال کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھنے میں مہو تھا۔ وہ آج صبح ہی وہ ذکیہ بیگم کو اپنے ساتھ دبئی لے کر آیا تھا۔ انہیں اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر وہ خود آفس چلا آیا تھا۔ اسے ہر منظر ادھورا سا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی جس کے خواب وہ ساری زندگی دیکھتے ہوئے آیا تھا۔ اب اس کے پاس تھی تو صرف تنہائی اور اس کی یادیں۔ وہ اسے بھولنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی محبت تھی آخری، جیسے وہ خود کسی اور کے سپرد کر کے آیا تھا۔ ایک طرف وہ مطمئن اور خوش تھا کہ زرتاشا کو اس کی محبت لوٹ آیا ہے، لیکن اپنے دل کو کیسے سمجھاتا کہ اب وہ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اسلان شاہ میٹنگ روم سے باہر آیا، تبھی اس کی نظر رؤف لکھانی پر پڑی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہا تھا۔ یقیناً وہ پروجیکٹ نہ ملنے پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اسلان شاہ مسکراتا ہوا اپنے قدموں کو اس کی جانب بڑھا گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھ معصوم کو؟ اسلان شاہ اپنی مسکراہٹ دبائے رؤف لکھانی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں بولا، تم؟ رؤف لکھانی نے انگلی اٹھا کر بولنا چاہا، تبھی اسلان شاہ نے اس کے ہاتھ کی انگلی کو پکڑ کر مروڑ دیا، جس پر رؤف لکھانی درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا، 100 بار کیوں 1000 بار سوچنا، کیونکہ اسلان شاہ اپنے اوپر تم جیسوں کی انگلیاں برداشت نہیں کرتا، بلکہ ڈائریکٹ کاٹ دیتا ہے۔ اسلان شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ رؤف لکھانی اپنے ہاتھ میں ہوتی درد کو برداشت کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر سرخ چہرے سے بولا، میں خود کو جو مرضی سمجھوں، لیکن تم؟ اسلان شاہ اس کے نزدیک آیا، لیکن تم؟ مجھے ہلکا لینے کی غلطی مت سمجھنا، ورنہ تمہارا انجام بھی تمہارے وفادار ساتھی عاصم کی طرح ہوگا، مائنڈ اٹ۔ اسلان شاہ اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ رؤف لکھانی دانت پیستے ہوئے بولا، کیوں؟ تم کہیں کے منسٹر ہو، شکل منسٹر والی تو نہیں لگتی مجھے تمہاری، ہاں البتہ چوروں سے ضرور ملتی ہے۔ اسلان شاہ مسکراتے ہوئے اسے سرتا پاؤں دیکھ کر ٹونٹ کرنے والے انداز میں بولا۔ رؤف لکھانی کا چہرہ اس کی بات حتک آمیز سے سرخ ہوا۔ آفس کے سب ورکر آتے جاتے ان دونوں کی بحث ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اسلان شاہ ایک سرد نگاہ سب پر ڈال کر جس پر سب ہڑبڑا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسلان شاہ نے ایک نظر رؤف لکھانی کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ جتنا اڑنا ہے اڑ لو اسلان شاہ، تمہیں ایسی جگہ ماروں گا جہاں تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا، تم سے تمہاری عزیز ترین چیز چھین لوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ رؤف لکھانی کیا چیز ہے۔ رؤف لکھانی اسلان شاہ کی پشت کو دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وحاش شاہ، اذان شاہ، حوریہ بیگم، شاہجہاں بیگم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ پریشز، زرتاشا اور نور العین کچن میں آج رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وحاش شاہ ان تینوں کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ ان تینوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا فیصلہ بھائی؟ اذان شاہ نے وحاش شاہ سے ان کے فیصلے کے متعلق استفسار کیا۔ یہی کہ آنے والے دنوں میں اسلان بچے اور نور العین، شہرام اور زرتاشا دونوں کی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیک کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ وحاش شاہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، یہ تو خوشی کی بات ہے وحاش بھائی، نیک کام میں دیری ہی کرنی چاہیے۔ شاہجہاں بیگم خوشی سے بولی تھی۔ باقی سب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کی آخر میں مہندی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ وحاش شاہ اذان شاہ کی طرف دیکھ کر بولے تھے، بھائی اتنی جلدی؟ اذان شاہ ان کی جلد بازی پر بولے تھے، ابھی مہینے کے آخر کے 5 دن ہے۔ اذان شاہ وحاش شاہ نے انہیں دن گنواتے ہوئے بتایا، جی بھائی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ شہرام شاہ جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، وحاش شاہ کی بات سنتا خوشی سے ناچتے ہوئے سیڑھیوں سے اترا۔
نیچے اترا اور آخری سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسلا اور دھڑام سے نیچے زمین پر گرا۔ وہیں سب نے کسی کے گرنے کی آواز سنتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہرام شاہ اپنا پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب جلدی سے اس کی طرف بڑھے، سد شکر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، آخری سیڑھی سے گرنے سے بچت ہو گئی تھی۔ پریشی شاہ، زرتاشا، نور العین بھی کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کس کے گرنے کی آواز تھی؟ شاہجہاں بیگم پریشی شاہ نے شاہجہاں بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ شہرام گر گیا تھا۔ شاہجہاں بیگم نے پہلے اسے گھور کر دیکھا، پھر اسے شہرام کے گرنے کے بارے میں بتایا۔ کتنی سیڑھیوں سے؟ پریشی شاہ ان کے گھور کر دیکھنے پر معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ سب نے پریشی شاہ کی بات پر اس کی طرف دیکھا۔ وہیں شہرام شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے پریشی شاہ کے معصوم بھرے چہرے کی طرف دیکھا۔ باقی سب شہرام شاہ کے گرنے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے پریشی شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتائے بڑے پاپا، شہرام کتنی سیڑھیوں سے گرا تھا؟ پریشی شاہ نے مسلسل اپنی ماں کی گھوریوں کو دیکھ کر اب کی بار وحاش شاہ سے پوچھا۔ بچے، ابھی ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، پریشی شاہ کا کہا پورے شاہ مینشن میں گونجا تھا۔ سب ہونک سے پریشی شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ پری شاہجہاں بیگم نے مسلسل اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے اسے پکارا۔ ماما، آپ کا داماد ایک سیڑھیوں سے گر گیا، اللہ خیر کرے، سیڑھی تو بچ گئی ہے نا؟ پریشی شاہ شاہجہاں بیگم کو دیکھ کر بولتی ہوئی ایک بار پھر سے کہا لگا گئی۔ وہی اس کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شہرام شاہ نے گھور کر پریشی شاہ کو دیکھا جو اس کا مذاق اڑاتی ہوئی کہا لگا رہی تھی۔ ذری بچے، آپ شہرام کو دیکھیں، کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شاہجہاں بیگم پریشی شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی زرتاشا کی طرف دیکھ کر بولی۔ زرتاشا ان کی بات سنتی اپنے قدم شہرام شاہ کی طرف بڑھا گئی۔ زرتاشا اس کے پاس صوفے پر بیٹھتی ہوئی اس کے پاؤں کا جائزہ لینے کے لیے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتی کہ شہرام شاہ نے اپنا پاؤں اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ وہ کبھی بھی زرتاشا کو اپنے پاؤں کو چھونے نہیں دے سکتا تھا۔ سب نے شہرام شاہ کو دیکھا تھا۔ بچے، اب ذری بچے کو اپنا پاؤں تو چیک کرنے دے۔ حوریہ بیگم شہرام شاہ کے ماتھے سے بال ہٹاتی ہوئی بولی۔ نہیں موم، میں ٹھیک ہوں۔ شہرام شاہ حوریہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولتا ہوا جلدی سے باہر چلا گیا، جبکہ زرتاشا نے حوریہ بیگم کو آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ ایک نظر اس کے پاؤں کو دیکھ چکی تھی جو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے ریلیکس کرنے پر سب مطمئن ہوئے تھے۔ نور العین کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب جا رہی تھیں، اسے اصلان شاہ کی شدت سے واپس آنے کا انتظار تھا۔ پریشی شاہ اور نور العین واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ آج کھانے میں کچھ اسپیشل بنا رہی تھی۔ باقی سب بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وحاش شاہ کا ارادہ آج رات ڈنر پر سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ زرتاشا سب کے جانے کے بعد لاؤنج میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے کل سے دوبارہ ہاسپٹل جوائن کرنا تھا۔ زرتاشا صوفے سے اٹھتی ہوئی اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گئی۔ شہرام شاہ باہر لان کے قدرے سائے دار جگہ پر بیٹھا اپنا سر کرسی کی پشت سے لگاتا اپنی آنکھیں مندے ہوئے تھا۔ وہاں پر دھوپ کا نام نشان نہیں تھا۔ یہ جگہ لان سے کچھ تھوڑے فاصلے پر تھی۔ وہاں پر صرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے اپنی نظریں پورے لان میں دوڑائی تھی۔ شہرام شاہ کو اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ شہرام شاہ زرتاشا کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ اپنا سر اٹھاتا ہوا اس نے زرتاشا کی طرف دیکھا جو سنجیدہ چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا شہرام شاہ؟ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا زرتاشا کی طرف نرم لہجے میں دیکھ کر بولا۔ تم نے اپنا پاؤں چیک کیوں نہیں کرنے دیا؟ زرتاشا کی بات پر شہرام شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا میرے دل کی دھڑکن میرے پاؤں کو چھوئے۔ آپ کی جگہ یہاں ہے۔ شہرام شاہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ لیکن ایک بار پاؤں آپ میرا دیکھ چکی ہے، اس بندے ناچیز کو بھی دیکھ لے۔ شہرام شاہ اس کی بات کاٹ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی توجہ اپنی طرف کروا گیا۔ تمہیں تو میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں۔ زرتاشا اس کے بال بگاڑتی ہوئی بولی۔ اب تو آپ کو مجھے ساری زندگی دیکھنا ہے۔ شہرام شاہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ۔ زرتاشا مسکرا کر بولی۔ کل آپ نے اچھا نہیں کیا۔ شہرام شاہ زرتاشا کو اپنے ساتھ مزید لپٹاتے ہوئے بولا۔ کیوں، میں نے کیا کیا؟ زرتاشا جان کر انجان بنی۔ آپ نے مجھے اپنے کمرے سے باہر دھکا دیا تھا تو؟ زرتاشا مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ تو یہ کہ کل کا میرا سارا پلان خراب ہو چکا تھا۔ شہرام شاہ اپنے ہاتھ سے اس کے بازو پر ٹریس کرتے ہوئے بولا۔ کون سا پلان؟ زرتاشا اس کے چھونے کے ایکٹ پر اپنے دل کی ہوتی اتھل پتھل حالت پر اپنے لب دانتوں تلے دباتی لڑکھڑاتی ہوئی بولی۔ شہرام شاہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر آتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام شاہ اس کے چہرے پر
आते रंगों में खो सा गया था। ओ आंखें कहती है, बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। शहराम शाह जरताशा को कुर्सी पर बिठाते हुए उसके दोनों हाथों को थामते हुए गाने गुनगुनाने लगा। जरताशा उसकी सहरंगेज आवाज़ पर टुकटुकी बांधे उसकी आंखों में देखते हुए उससे सुन रही थी। तेरे सजदो धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। शहराम शाह उसका हाथ अपने दिल पर रख गया। शहराम शाह के दिल की धड़कन जरताशा को अपने कानों में बजती हुई महसूस हो रही थी, जिस पर शर्माती हुई अपनी पलकें झुका गई। इश्कदार रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जिदो तामे तकिया ए चैन नहीं आया। जरताशा के चेहरे पर फैली अपनी मोहब्बत के रंग देखते हुए उसके दोनों गालों को सहलाते हुए मुसलसल गुनगुनाते रहा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखता रवा। शहराम शाह उसके चेहरे को थामे उसके चेहरे पर लब रखते हुए उसके हर नकोश को अपने लबों से छूने लगा। जरताशा कोई मज़ाहमत किए बगैर उसके लम्स को महसूस कर रही थी, जो उस पर अपने इश्क का जादू चला चुका था। ऐसा जादू जिसके हिसार में जरताशा ताउम्र रहने की ख्वाहिशमंद थी। शहराम शाह जरताशा को कुर्सी से उठाता हुआ खुद उससे अपनी गोद में बिठाता हुआ उसको अपने सीने में छुपा गया। जरताशा बौखलाती हुई उसकी गोद से उतरने की मज़ाहमत करने लगी। क्या कर रही है आप? शहराम शाह जो उसे अपने सीने से लगाए हुए अपनी आंखें मूंद गया था, जरताशा की मज़ाहमत पर उसका सर सीने से हटाते हुए बोला, बेशर्म, नीचे उतारो मुझे। जरताशा शर्म गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अभी तो मैंने बेशर्मी दिखाई ही नहीं। शहराम शाह जरताशा के लबों को फोकस में लिए आंख विंग करते हुए बोला। जरताशा उसकी बात का मतलब समझती सर तपाओ सुर्ख हुई। शहराम, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। जरताशा शहराम की गिरफ्त में फड़फड़ाती रूहान सी हुई थी। एक शर्त पर। शहराम उसके रूहानी होने पर बोला। कैसी शर्त? जरताशा ने सवाल किया। ये आपको मुझे अपने खूबसूरत लबों से किस करनी है। शहराम शाह उसके लबों पर अपना अंगूठा फेरते हुए गंभीर लहजे में बोला। पागल हो? मैं नहीं मान रही। जरताशा उसकी बात पर बोली। जो मर्जी समझे, लेकिन मैं अपनी शर्त पूरी होने पर ही आपको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करूंगा। शहराम शाह उसे मानते ना देखकर अपने कंधे उचकाते हुए बोला। शहराम, जरताशा अपनी कमर पर उसकी गिरफ्त मजबूत होते देखकर बोली, आप शर्त पूरी करें, फिर ही जाने दूंगा। जरताशा उसकी बात पर ढीली पड़ती गहरा सांस भरती हुई उसकी गर्दन पर अपनी मोतियों जैसे दांत गाड़ गई। शहराम शाह जो उसकी तरफ ही देख रहा था, जरताशा की हरकत पर सिसकी भर गया। वही उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया था। आप खुश? छोड़ो मुझे। जरताशा उसकी गर्दन पर अपने दांतों के निशान देखती उसकी तरफ दांत पीसती हुई बोली, वंस मोर। शहराम शाह उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे अड़ेसते हुए मुस्कुराहट दबाए बोला था, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। शहराम जरताशा उसकी बात पर गुस्से से बोली, ओके, गुस्सा मत करे, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले अपना बदला तो ले लूं। शहराम शाह उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ ले जाते हुए उसे अपने नज़दीक करते हुए बोला, तुम मुझसे बदला लोगे? जरताशा ने हैरत से शहराम को देखा। शहराम शाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। शहराम शाह उसकी हैरत में डूबी आंखों को देखकर उसके लबों को अपने लबों में कैद किए शिद्दत से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। जरताशा उसकी शिद्दत पर बौखलाती हुई उसके कंधे पर हाथ रखती उसे शिद्दत से थाम गई थी। शहराम शिद्दत से उसके लबों को सक करते हुए उसके लबों की नरमाहट महसूस करता हुआ अपना कंट्रोल खो रहा था। शहराम शाह उसके बालाई लब को तो कोई उसके नीचे वाले लब को तो शिद्दत से चूम रहा था। जरताशा की मज़ाहमत जारी थी। होश तो उन्हें असलान शाह की आवाज़ पर आया था, जो आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहा था। जरताशा बौखलाती हुई शहराम के हाथ पर चुटकी काटते हुए उसकी गिरफ्त से आज़ाद होती बगैर असलान शाह से नजरें मिलाती हुई अंदर भाग गई। असलान शाह ऑफिस से सीधा अंदर जाने की बजाय कुछ देर लॉन में वक्त गुजारने के लिए अपनी और शहराम शाह की मखसूस जगह पर बैठने आया था कि सामने ही उन दोनों को एक दूसरे के लिए नज़दीक देखते ही आंखें फाड़े देखने लगा। शहराम शाह जरताशा की चुटकी काटने पर और उसके अंदर जाने पर होश में आया। अपने सामने असलान शाह को आंखें फाड़े हुए देखकर खिसियानी सा मुस्कुरा दिया। शर्म नहीं आती? नींद दहाड़े तुम रोमांस कर रहे थे। असलान शाह शहराम को शर्म दिलाते हुए बोल रहा था। लो, शर्म करने को भी कौन कह रहा है, जो खुद मेरे निकाह पर सबकी बंद आंखों को देखकर फ़ायदा उठा गया था। शहराम शाह को असलान शाह का शर्म दिलाना एक आंख न भाया था। शहराम शाह की बात पर असलान शाह ने घूर कर उसे देखा, जिस पर शहराम शाह दिलकश अंदाज में कहकहा लगाते हुए असलान शाह के साथ अंदर घर में चला गया।
بھائی ہم اپنی گڑیا سے کب ملیں گے؟ احد خانزادہ فارس خانزادہ کی گود میں سر رکھے ہوئے بولا۔ وہاب خانزادہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ خان پیلس میں اس وقت فارس خانزادہ اور احد خانزادہ موجود تھے۔ کچھ دن انتظار کرو میری جان، فارس خانزادہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ اور کتنا انتظار کرنا ہے بھائی؟ اتنے سال میں نے انتظار کیا ہے اپنی گڑیا کا، اب جب وہ ہمیں اتنے سالوں بعد ملی ہے تو ہم اس سے ملنے کیوں نہیں جا رہے؟ احد خانزادہ فارس خانزادہ کی گود سے اٹھتے ہوئے شکوہ بھرے لہجے میں بولا۔ وہ خود تڑپ رہا تھا اپنی جان سے عزیز بہن سے ملنے کے لیے، جسے وہ ہمیشہ دور دور سے ہی دیکھتا ہوا آیا تھا۔ اس کے منہ سے خود کے لیے لالا لفظ سننے کے لیے برسوں سے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ نور العین کو دیکھنے کے لیے ہی ترکی سے پاکستان کا سفر کرتا تھا اور نور العین کو قریب سے دیکھنے کے لیے اپنا روپ بدل کر اس کے سامنے آتا تھا، کبھی فقیر کے روپ میں تو کبھی کینٹین بوائے بن کر۔ وہ جانتا تھا وہ اسے نہیں جانتی، وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کے 3 بھائی ہیں جو اسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ بات فارس خانزادہ کے دل پر لگتی تھی۔ بھائی کہاں کھو گئے ہیں احد خانزادہ؟ وہ فارس خانزادہ کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا۔ فارس خانزادہ ہوش میں آیا۔ فارس خانزادہ نے اپنی ایب روچکائے تھے۔ کب ملنے جانا ہے بھائی عنایہ سے؟ احد خانزادہ کی سوئی وہیں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ چھوٹے شاہ انشاءاللہ ہم جلد ملنے والے ہیں۔ فارس خانزادہ اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ احد خانزادہ اپنا سر ہلا گیا۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا، اب اسے ہی کوئی حل نکالنا تھا۔ نور العین کی تصویر وہ حیدر کی انگیجمنٹ والی تصویر میں سے لے چکا تھا۔ گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی۔ مرحا گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، تبھی ان کی گاڑی کے پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی کی ٹکر ہوئی۔ مرحا جو باہر کے منظر دیکھنے میں مہو تھی، ایک دم سے گاڑی کو جھٹکا لگنے سے ہوش میں آئی، جبکہ ڈرائیور خود بوکھلاتے ہوئے گاڑی کو روک گیا تھا۔ مرحا بیک سیٹ پر بیٹھے ہی مڑ کر اپنے پیچھے کھڑی گاڑی کی طرف دیکھا اور پھر اس گاڑی میں سے نوجوان مرد باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ، جو ڈرائیور سے معذرت کر رہا تھا۔ مرحا ڈرائیور کو واپس آتے نہ دیکھ کر گاڑی سے باہر آئی جو اس نوجوان سے بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، میری گاڑی کی بریک خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میری گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کا بولنے کا انداز، اس کی آواز، مرحا یک ٹک اپنے سامنے کھڑے شخص کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی نظر مرحا کی طرف پڑی۔ لٹل گرل آپ ہی اپنے ڈرائیور سے کچھ بولے۔ اب وہ شخص مرحا کی طرف دیکھ کر بولا۔ مرحا اس کی آواز اپنے قریب سے سنتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ آپ گاڑی میں جائیں ڈرائیور انکل۔ مرحا ڈرائیور انکل کو دیکھ کر بولی۔ اگلے ہی پل ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شکریہ، وہ شخص ممنون لہجے میں بولا۔ مرحا اس بات میں سر کو ہلا گئی۔ میں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دوں گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ رہنے دیں، نقصان کسی سے بھی ہو سکتا تھا، آپ ہو یا کوئی اور۔ مرحا اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ اس شخص نے ہنکارا بھرا اور ایک بار پھر سے معذرت کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مرحا کی نظروں نے اس شخص کی گاڑی کا دور دور تک پیچھا کیا تھا۔ مرحا ہنکارا بھرتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہاب خانزادہ اپنا کام ختم کرتے ہی اپنی گاڑی کا رخ گھر کے راستے پر کر گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، وہاب خانزادہ نے گاڑی کو بریک لگانی چاہی، لیکن گاڑی کی بریک نے کام نہیں کیا۔ اسی نتیجے میں اس کی گاڑی کا ٹکراؤ سامنے مرحا کی گاڑی سے ہوا، جس پر وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آیا اور ڈرائیور سے معذرت کرنے لگا۔ لیکن ڈرائیور اس کی بات کو سن ہی کب رہا تھا، وہ تو صرف بحث و مباحثہ کرنے پر تل گیا تھا۔ وہاب خانزادہ نے ڈرائیور کی عمر کا لحاظ کیا تھا ورنہ وہ کب کسی کی سنتا تھا۔ تبھی اس کی نظر مرحا پر پڑی تھی۔ مرحا سے بھی معذرت کرتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی کو دوبارہ سے خان پیلس کے راستے پر ڈال گیا۔ اس نے ایک غلط نظر بھی مرحا کی طرف نہیں اٹھائی تھی، وہ ایسا ہی تھا، لڑکیوں سے 100 میل دور رہنے والا۔ رات کا وقت تھا، سب خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی وحاد شاہ نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب تقریباً کھانا کھا چکے تھے۔ وحاد شاہ کے گلا کھنکارنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہرام شاہ وحاد شاہ کے گلا کھنکارنے پر سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں، جس پر اس نے نامخصوص انداز میں اپنے ساتھ بیٹھی زرتاشا کو دیکھا، جو سب کی طرح وحاد شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ شہرام شاہ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں زرتاشا کا ہاتھ تھاما، جس پر زرتاشا نے گھور کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی تگ و دو کی، لیکن ناکام ٹھہری۔ زرتاشا نے دانت پیستے ہوئے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا، جو پہلے تو شریف بنتا پھرتا تھا، لیکن نکاح کے بعد اس کی ساری شرافت اڑن چھو ہو گئی تھی۔
وہ بھول گئی تھی پہلے وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ شہرام شاہ وحش شاہ نے شہرام شاہ کو پکارا۔ شہرام جو زرتاشا کو چھیڑنے میں مگن تھا ہڑبڑا کر وحش شاہ کی طرف دیکھا۔ جی بابا، شہرام شاہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وحش شاہ نے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ شہرام شاہ نے تعجب سے وحش شاہ کو دیکھا۔ مطلب بابا؟ شہرام شاہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سب دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، صرف پریشے شاہ تھی جو بے نیازی سے اپنی چیئر پر بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وحش شاہ کی بات کے اختتام میں شہرام شاہ کا مہینے کا پیکج لگنا تھا، کیونکہ جب وحش شاہ نے شہرام شاہ کو پکارا تھا تب شہرام شاہ کی وحش شاہ کے ہاتھوں بے عزتی ہی ہوئی تھی۔ گدھے، میں پوچھ رہا ہوں اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وحش شاہ نے گھور کر پوچھا۔ شہرام شاہ نے ایک خفا نظر اپنے بابا کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو گدھا تو نہ بولتے، جس پر وحش شاہ نے سر جھٹکا۔ پریشے شاہ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ شہرام شاہ نے ایک نظر پریشے کو گھورا اور پھر وحش شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، ارادے میرے نیک ہے بابا، آپ میری شادی کروا دیں۔ شہرام شاہ انہیں اپنے ارادوں کا بتاتے ہوئے بولا۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم اپنے بیٹے اور داماد کے ارادوں پر مسکرا دی تھی۔ دیکھ رہے ہو اذان تمہارا نالائق داماد کیا کہہ رہا ہے؟ اب کی بار وحش شاہ نے اذان شاہ کو مخاطب کیا۔ جی بھائی، میرے داماد کے ارادے نیک ہے، اسی لیے آپ جلدی سے میرے داماد کے نیک ارادوں کو پامائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اذان شاہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے، لو یو چاچو۔ شہرام شاہ نے فلائنگ کی اذان شاہ کی طرف اچھالی، لیکن اذان شاہ نے شہرام شاہ کی طرف آنکھ ونک کی۔ آج اپنے ہاتھوں سے موقع کیسے جانے دے سکتے تھے؟ لیکن کیا؟ چاچو، اذان شاہ جو چپ چاپ خاموشی سے سن رہا تھا اذان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن پہلے میرے داماد کو آفس میں میری جگہ رکھے اور مجھے اپنے آفس سے ہمیشہ ہمیشہ کی چھٹی دے۔ اذان شاہ وحش شاہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ شہرام شاہ نے صدمے سے اپنے چاچو پلس سسر کو دیکھا۔ باقی سب کا کہا بلند ہوا۔ سب جانتے تھے اذان شاہ کو آفس کے نام سے کتنی چڑ تھی، اور وہیں شہرام شاہ کو بھی یہ وہ بدلہ تھا جو شہرام شاہ ہمیشہ ان کو تنگ کرتا تھا، جیسے میرا بھائی بولے۔ وحش شاہ پرسکون لہجے میں بولتے ہوئے شہرام شاہ کا سکون برباد کر گئے تھے۔ پورے 5 دن بعد اسلان بچے اور نور العین بچے کی شادی ہے، اور ساتھ ہی شہرام شاہ اور زرتاشا بچے کی۔ وحش شاہ ہنسی مذاق کو سائڈ کرتے ہوئے اصل موضوع پر آئے تھے۔ وہیں ان کی بات پر سب کے چہروں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ زرتاشا اور نور العین شرماتی ہوئی اپنا دھیان اپنے کھانے کی پلیٹوں پر کر گئی تھی، اس لیے آپ دونوں بچوں کا اب سے اپنے اپنے شوہروں سے پردہ ہے۔ وحش شاہ مسکرا کر زرتاشا اور نور العین کی طرف دیکھ کر بولے۔ دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ اتنی جلدی؟ شہرام شاہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ 5 دن، اتنے دن وہ کیسے زرتاشا سے دور رہ سکتا تھا؟ ہاں، اور ان کا پردہ آج سے ہی شروع ہوگا۔ نور العین آج اپنی ماں یعنی حوریہ بیگم کے ساتھ سوئے گی، وہیں زرتاشا اور پریشے ایک ساتھ، تاکہ تم دونوں کوئی چالاکی نہ کر سکو۔ وحش شاہ آج اپنے بیٹوں کو تڑپانے کے موڈ میں تھے۔ دونوں نے صدمے سے اپنے بابا کو دیکھا۔ رہنے دے، ہمیں نہیں کرنی شادی، ہم ایسے ہی اچھے ہیں، مجھے میری بیوی تو مل رہی ہے۔ اسلان شاہ نے وحش شاہ کی طرف دیکھا۔ شہرام شاہ نے ہاں میں ہاں ملائی۔ شادی تو ہوگی، وہ بھی 5 دن بعد۔ وحش شاہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ان دونوں کے سامنے دکھاتے ہوئے کہا، آج نور العین بچے ادھر رہے گی، کل وہ حیدر کے گھر چلی جائے گی۔ مرحبا بچے کے اصرار پر نور العین کو وہاں بھیج رہا ہوں، وہ دونوں چاہتے ہیں نور العین وہاں سے رخصت ہو۔ وحش شاہ اسلان شاہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ وحش شاہ نے یہ بات مذاق میں بولی تھی، وہ بس اسلان شاہ کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے تھے، ورنہ وہ کبھی بھی نور العین کو کہیں بھی بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسلان شاہ نے ایک نظر نور العین کی طرف دیکھا۔ اسلان شاہ کا چہرہ نور العین کی جدائی کا سوچ کر سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اس وحش شاہ کی پہلی بات پر متفق نہیں تھا، تو اب کیسے وہ نور العین کو حیدر کے گھر جانے دے سکتا تھا، وہ بھی 5 دن؟ وہ تو ایک دن بھی نور العین کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کے بابا نور العین کو 5 دن کے لیے اس سے دور کر رہے تھے۔ اسلان شاہ سانس روکے ہوئے اپنی نظر نور العین کے شفاف چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ وحش شاہ نے سرسری سی نظر اسلان شاہ کی طرف کی، اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر تڑپ کر چیئر سے اٹھ کر بھاگے تھے۔ اسلان بچے، وحش شاہ نے اسے پکارا۔ باقی سب بھی اسلان شاہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ نور العین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسلان شاہ کے سفید پڑتے چہرے اور ساکت ہوتی نظروں کو دیکھ رہی تھی۔ ماما کی جان، حوریہ بیگم اسلان شاہ کے چہرے کو تھام کر اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں رہا تھا اور نہ سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف وحش شاہ کی 3 باتیں گونج رہی تھی۔ بھائی پریشے اور شہرام شاہ دونوں نے اسلان شاہ کے کندھے کو ہلایا تھا۔
सब असलान शाह की हालत पर तड़प उठे थे। नूर तुम बोलो ना भाई को, वो हमारी नहीं सुन रहे। परेशान आंसुओं से भरी आंखों से नूरलैन का हाथ थाम कर बोली, जिसकी नज़रें मुसलसल असलान शाह के चेहरे पर मरकूज थी। नूरलैन हिम्मत करती असलान शाह के पास खड़ी हुई, अपना हाथ उठाती उसके कंधे पर रख गई। शाह, नूरलैन आंसू को अपने हलक में उंडेलती हुई असलान शाह को पुकार गई। नूरलैन का लम्स महसूस होती ही असलान शाह के साकित वजूद में हलचल हुई। उसने अपने सामने खड़ी नूरलैन को देखा, जो आंसू से तर चेहरा लिए उसकी तरफ देख रही थी। असलान शाह अपनी चेयर से उठते नूरलैन को अपने गले लगा गया। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा मेरी कल्बे नूर, आपके बगैर आपका शाह अधूरा है। मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। असलान शाह नूरलैन के चेहरे को थामे हुए दीवानावार उसके चेहरे पर बोसा दिए हुए बोल रहा था। सब असलान शाह की दीवानगी पर दंग रह गए थे। ये कौन सा रूप था असलान शाह का? असलान मेरी जान, वहाज शाह ने असलान शाह को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो नूरलैन का हाथ सख्ती से थामे हुए था, ऐसे जैसे वो उसका हाथ छोड़ेगा तो वो कहीं चली जाएगी। मेरी जान, बाबा की बात भी नहीं सुन रहे। वहाज शाह असलान शाह को अपनी तरफ आते ना देखकर बोले। असलान शाह वहाज शाह की बात पर टस से मस नहीं हुआ था, वो तो बस नूरलैन की तरफ देख रहा था। शाह, नूरलैन ने असलान शाह को पुकारा। जी मेरी जान, असलान शाह ने मोहब्बत पाश नज़रों से देखकर जवाब दिया, जिस पर वहाँ खड़े सब लोगों ने नोट किया था। बाबा आपसे बात कर रहे हैं। नूरलैन ने उसकी तवज्जो वहाज शाह की तरफ करवाई थी। असलान शाह ने एक नज़र वहाज शाह और एक नज़र उनके पास खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। असलान शाह गहरी सांस भरता हुआ वहाज शाह के नज़दीक आया। बादशाह ने उसे अपने गले से लगाया। मैं मजाक कर रहा था मेरी जान, बादशाह उसके माथे पर बोसा देते हुए बोले। मैं कभी भी आपको नूरलैन बच्चे से जुदा नहीं होने दे सकता। बादशाह ने नूरलैन को अपने करीब आने का इशारा करते हुए दोनों को अपने गले से लगाया था। पक्का आप मजाक कर रहे थे? असलान शाह ने बात की तस्दीक की। हाँ मेरी जान, मैं तो सिर्फ रस्म करने का कह रहा था। खैर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बादशाह असलान शाह की तरफ देख कर बोले। वो अपने बेटे की गैर होती हालत को देख चुके थे। उसकी हालत ने वहाज शाह को अंदर तक हिला दिया था। वो तो उनका मजबूत आसाब का बेटा था, जानते नहीं थे वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स नूरलैन के मामले में कमज़ोर तरीन इंसान था। असलान शाह अजान शाह और शाहजहां बेगम से मिला था और आखिर में हुरिया बेगम से। मेरी जान, निकाल दी थी तुमने? हुरिया बेगम असलान शाह के कान खींचती हुई नम आवाज़ में बोली थी। सॉरी मामा। असलान शाह उनके माथे पर बोसा देते हुए बोला। भाई शहराम शाह परिशे उसके गले लगे थे। असलान शाह ने जरताशा के सर पर हाथ रखा था। कुछ देर बाद सब वक्त का ख्याल करते बारी बारी अपने कमरों में चले गए थे। असलान शाह नूरलैन को अपने साथ लिए अपने कमरे में चला गया। असलान शाह नूरलैन को अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। नूरलैन का हाथ थामे बेड पर बैठ गया। नूरलैन असलान शाह के कंधे पर सर रखे एकटक असलान शाह को देख रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया था कि उसका शाह उसे कितना चाहता है। कल्ब नूर। असलान शाह ने अपने कंधे पर सर रखे हुए नूरलैन को पुकारा। जी शाह। नूरलैन उसके कंधे से सर को हटाती हुई उसकी तरफ देखकर बोली। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? असलान शाह उसका हाथ थाम कर बोला। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। शाह। नूरलैन ने उसका चेहरा थाम कर बोली। मैं आपको क्यों छोड़कर जाऊंगी शाह? आप ही तो मेरा सब कुछ है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आप है तो नूरलैन है। आपके साथ ही मुझे जीना है। आपके साथ मुझे जन्नत तक का सफ़र करना है। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? आप तो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। मैं उस शख्स को कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने मुझे सबके सामने रुस्वा होने से बचाया था, जिसने मेरी सौतेली माँ जब मेरी सौतेली माँ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी तब आप थे, जिसने मुझे तब अपनाया था जब मुझसे मेरी माँ ने मुँह फेर लिया था। तो आपको ऐसा क्यों लगता है नूरलैन आपको छोड़ देगी? मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नूरलैन असलान शाह के दोनों हाथों पर बारी बारी लब रखती हुई मुस्क बोली। असलान शाह ने आगे बढ़कर नूरलैन को अपने सीने से लगाते उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने हिसार में लेकर आंखें मूंद लिया। आप कितने ही वादे क्यों ना कर ले, लेकिन कुछ वादे टूट ही जाते हैं, क्योंकि किस्मत में जो लिखा हो वो होकर ही रहता है। हैदर एयरपोर्ट से सीधा अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। अपना सामान अपने रूम में छोड़कर खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट नहायत खूबसूरत था। छोटा सा लाउंज में सोफे और दीवार पर LCD लगाई गई थी और उसके साथ ही कुछ फासले पर ओपन किचन। उसके अंदर ही 2 चेयर रखी हुई थी। हैदर फ्रेश होकर बाहर लाउंज में रखे सोफे पर से अपना ज़रूरी सामान लेता हुआ फ्लैट से बाहर आया। अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी का रुखवाने के घर के रास्ते पर डाल दिया।
دل بس وانیہ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کرتا ہوا اپنی گاڑی وانیہ کے گھر کے باہر کھڑی کی۔ گیٹ پر گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ سر کو خم دیتے ہوئے حیدر نے سلام کا جواب دیا۔ حیدر راہداری سے ہوتے ہوئے اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی صوفے پر صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی ہم عمر کا شخص صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جس کا حلیہ عجیب و غریب سا تھا۔ السلام علیکم، حیدر نے بلند آواز میں سلام کیا۔ صدیقی صاحب حیدر کو یہاں دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ حیدر۔ صدیقی صاحب حیدر کو کھڑے دیکھ اپنی گھبراہٹ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولے۔ حیدر سر کو خم دیتے ہوئے صدیقی صاحب اور اس شخص سے ملتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی نظریں پورے لاؤنج میں دوڑانے لگا، شاید کہیں سے دشمن جاں نظر آ جائے۔ خیریت، امریکہ کیسے آنا ہوا؟ صدیقی صاحب اس کے اچانک آنے کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ جی انکل، بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، سوچا آپ سے اور وانیہ سے ملتا جاؤ۔ حیدر صدیقی صاحب کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ لیکن وانیہ تو یہاں نہیں ہے۔ صدیقی صاحب حیدر کی طرف دیکھ کر اطمینان بھرے لہجے میں بولتے ہوئے حیدر کا اطمینان غارت کر گئے تھے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں وانیہ کدھر گئی ہے؟ حیدر بغیر لگی لپٹی لہجے میں بولا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہے۔ صدیقی صاحب اس کا سنجیدہ لہجہ محسوس کرتے ہوئے بولے، جبکہ دوسرا شخص خاموشی سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ وانیہ کا موبائل آف جا رہا ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ ہاں، اس کا موبائل خراب ہو گیا تھا، کل ہی ٹھیک ہو کر واپس آیا ہے۔ صدیقی صاحب حیدر کی تفتیشی انداز میں پوچھنے پر ساری تفصیل بتاتے ہوئے بولے۔ حیدر نے سرد ہنکارا بھرا۔ آپ کے پاس اس کی دوست کا نمبر ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ حیدر نے صدیقی صاحب سے وانیہ کی دوست کا نمبر لیا، جبکہ صوفے پر بیٹھا شخص ان دونوں کی گفتگو کے درمیان اٹھ کر جا چکا تھا۔ حیدر نے نمبر پر کال کی، کچھ لمحوں بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم، حیدر نے سلام کیا۔ وانیہ آپ کے پاس ہے تو آپ میری بات کروا سکتی ہے؟ حیدر صاف لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی، محبوب کی آواز سننے کی بے قراری، جو حیدر کو وانیہ کی آواز سن کر ہی ختم ہونی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں موبائل کے اس پار وانیہ کی آواز سنائی دی۔ حیدر وانیہ کی آواز سنتے ہی کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ پورے 10 دن اس کی آواز سے محروم رہا تھا۔ تیری آواز میرا رزق ہے، میری روح کا سکون ہے، حیدر دھیمے لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ حیدر کا سارا فوکس اس کی آواز پر تھا۔ وہ اس کے لہجے میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے ٹھٹکا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھتے ہوئے وانیہ سے بات کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں وانیہ نے کال کاٹ دی۔ حیدر کا دل تو ابھی تک بھرا ہی نہیں تھا، لیکن وانیہ کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی کون سی فرینڈ تھی جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے گھوم رہی تھی، جو اسے ایک بار بھی خیال نہیں آیا۔ اس کو کئی گلے شکوے تھے، لیکن سب کچھ اور اس کی آواز سن کر بھول بیٹھا تھا۔ حیدر کچھ دیر بعد صدیقی صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے اپنے فلیٹ کے لیے روانہ ہوا۔ تبھی وہ شخص دوبارہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ حیدر بغیر اس شخص کو دیکھے ہوئے باہر چلا گیا۔ دل تو وانیہ کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ حیدر نے ایک بار پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا۔ کچھ عجیب سا احساس محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ یہاں اپنی کوئی قیمتی شے چھوڑ رہا ہے۔ جبکہ گھر کی اوپر والی منزل پر وانیہ کرسی پر بندھی زخموں سے چور تھی، چہرے پر زخموں کے نشان، ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ یہ سب کرم نوازی اس کے باپ کی تھی۔ وہ اپنے باپ کی حقیقت جان چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے باپ کے عمر کا شخص اس کے پاس آیا تھا، جس نے حیدر کی کال آواز بدل کر ریسیو کی تھی۔ تبھی اس شخص نے اسے حیدر سے بات کرنے کے لیے موبائل دیا اور اسے وارن کرنے والے انداز میں دیکھا۔ وانیہ حیدر کی آواز میں بے قراری محسوس کر چکی تھی۔ بمشکل اپنے آنسوؤں کو اپنے گلے میں انڈیلتی ہوئی وہ حیدر سے بات کر رہی تھی۔ تبھی اس شخص نے موبائل پکڑ کر کال کاٹ دی تھی، جبکہ وانیہ بے بس ہو کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وانیہ نم آنکھوں سے سوچ رہی تھی، لیکن اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ وہ چاروں آج اسلام آباد کے مشہور مال میں شادی کی شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ نور العین اور زرتاشا نے مایو اور مہندی کا ڈریس اپنی مرضی سے لے رہی تھی، جبکہ ویڈنگ ڈریس اور ولیمے کا ڈریس ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کی مرضی سے لینا تھا۔ اسلان شاہ اور شہرام شاہ دونوں صبح ہی آفس چلے گئے تھے۔ شہرام شاہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ آفس نہیں جائے گا، لیکن اذان شاہ اور وحاد شاہ کی دھمکی پر وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا تھا، ورنہ وہ اپنا کہا سچ کر سکتے تھے۔ شہرام شاہ کو ان کی بات قطعی منظور نہیں تھی۔ اذان شاہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ آفس نہیں جائے گا تو اس کی اور زرتاشا کی شادی کینسل کر دیں گے، جس پر شہرام شاہ اپنا منہ بسوڑتے ہوئے آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ اپنی محبت کے لیے اتنی سی قربانی دے ہی سکتا تھا۔
وہ چاروں دلجوئی سے اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ڈریس وہ لوگ خرید چکی تھی، جویلری اور جوتے رہتے تھے۔ جواب وہ خود نے جو اب وہ خریدنے کے لیے جویلری شاپ میں تھی۔ اب انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی، نورالعین کے موبائل پر اسلان شاہ کی کال آئی تھی۔ جب سے وہ شاپنگ کے لیے آئی تھی تب سے اب تک چوتھی دفعہ اسلان شاہ کی کال آ چکی تھی۔ نورالعین مسکراتی ہوئی ان دونوں کو اپنا باہر جانے کا بتا کر شاپ سے باہر آئی، جس پر ان تینوں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اس پر نورالعین سب کو ایک گھوری سے نوازتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پریشا اور زرتاشا کل رات کا واقعہ مرحا کو بتا چکی تھی، جس پر مرحا وقفے وقفے سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ اسے نورالعین کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ یہ سب اس کے صبر کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے اس کے صبر کے انعام کے طور پر اس کے لیے اسلان شاہ جیسا شخص اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، جو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ السلام علیکم، نورالعین نے کال ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری جان کا ٹوٹا، اسلان شاہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کے سلام کرنے پر محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جبکہ شہرام شاہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اپنے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ نورالعین اس کا محبت پاش لہجہ محسوس کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ کیا خریدا ہے میری جان نے؟ اسلان شاہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ نورالعین اسے اپنی شاپنگ کی ساری ڈیٹیلز خوشی خوشی بتانے لگی، جبکہ اسلان شاہ اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہوا حشاش بشاش ہوا تھا۔ وہ دونوں مال کے راستے پر ہی تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں نورالعین کال بند کرتی ہوئی اندر شاپ میں جانے کے لیے اپنے قدم بڑھا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا کر نیچے زمین پر گرتی۔ تب ہی اس شخص نے اسے تھام لیا۔ نورالعین خود کو کسی اجنبی شخص کی بازوؤں میں دیکھ کر جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتی ہوئی اندر شاپ میں بھاگ گئی، جبکہ اس شخص نے نورالعین کا دور دور تک پیچھا کیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی ڈیٹیل چاہیے۔ وہ شخص تو نورالعین کی ایک جھلک کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے شخص کی طرف دیکھ کر حکم بھرے لہجے میں اپنی بات بولی تھی، جس پر اس شخص نے سر کو خم دیا تھا۔ نورالعین نہیں جانتی تھی وہ انجانے میں کسی کو اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہ کون تھا جو نورالعین کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، ایک اور نیا اسیر ہو گیا ہے؟ آگے اسلان شاہ اسے کیسے ڈیل کرے گا، نورالعین کا کیا ہوگا، وہاں پر وانیہ کیسے بچے گی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔